مغلیہ سلطنت دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں میں سے ایک، جس نے 1526 سے 1857 تک پورے جنوبی ایشیا پر حکومت کی۔ مغل سلطنت کی سرحدیں افغانستان سے لے کر مشرق میں برما یعنی میانمار تک جاتی تھیں۔ اس سلطنت کی بنیاد تیموری شہزادے ظہیر الدین بابر نے دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ بابر کے بعد آنے والے مغلیہ شہنشاہوں نے اس سلطنت کی شان و آن کو مزید بڑھایا۔ مغلوں کے ہی دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا لقب دیا گیا۔ ایک وقت تھا جب مغل لشکر کے جاہو جلال سے دنیا لرزتی تھی، مگر پھر اس دنیا نے ایک ایسا بھی وقت دیکھا کہ جب اسی مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے انگریز پہرے دار سے کھلے آسمان میں سانس لینے کی اجازت مانگ رہا تھا، مگر اسی عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی اور اس نے اسی اندھیری کوٹری میں جان دے دی جس میں وہ قید تھا۔ ایسا تابناک عروج اور پھر ایسا بھیانک زوال، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ کیا یہ انگریزوں کی سازش تھی یا کوئی اندرونی بغاوت جس نے اپنے وقت کی عظیم الشان سلطنت کو کھوکھلا کر دیا تھا؟ نہیں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ مغلوں کے اپنے کردار و عمل تھے جس کی وجہ سے پورا کا پورا ہندوستان مٹھی بھر انگریزوں کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ آئیے آج ایک ایسے ہی مغل بادشاہ کی بات کرتے ہیں جس کی حرکتوں پر ہنسا جائے یا رویا جائے سمجھ نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے نئے آنے والے سبسکرائبرز کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر کے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیجیے۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ اس شہزادے کا نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہجہاں حجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے اس کی رنگین طبیعت کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش طبیعت کا غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرور اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ روز کوئی نیا قانون بناتا اور پھر اسے روز توڑ دیا کرتا۔ وہ ایک ایسا موڈی انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیا کرتے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں سر عام دربار میں پیشاب کر دیا کرتا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف بیان کرتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا تھا اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ جب ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت ہندوستان پر یہی محمد شاہ رنگیلا حکمران تھا۔ محمد شاہ رنگیلے کے پاس 1 لاکھ سے زائد فوج موجود تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نادر شاہ کے پاس صرف 55,000 فوجی تھے۔ لیکن کہاں وہ جنگ و جدل کا ماہر نادر شاہ اور کہاں ہمارے رنگیلے صاحب۔ یہ جنگ دہلی سے کچھ کلومیٹر دور کرنال کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس کو تاریخ کی سب سے مزاحیہ جنگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔
کیونکہ اس جنگ میں رنگیلے صاحب اپنا توپ خانہ دہلی میں ہی بھول آئے تھے۔ اس کا فائدہ نادر شاہ نے خوب اٹھایا اور مغلیہ فوجوں کو اپنی توپوں سے بھون کر رکھ دیا۔ یہاں فتح پانے کے بعد نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دے دیا۔ جو کچھ ملا وہ لوٹتا گیا، تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا، یہاں تک کہ ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ افسوس یہ کہ محمد شاہ رنگیلا اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس واقعے سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ وہ ویسے ہی عیش و عشرت میں مشغول رہے جیسے اس حملے سے پہلے تھے۔ محمد شاہ اپنے 27 سالہ دور حکومت میں سیر و شکار کے علاوہ کبھی اپنے محل سے باہر تک نہیں نکلا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔